آج وہ ملے گا جو تمہاری تقدیر میں نہیں تھا، آج وہ ملے گا جو وظیفہ کر کے اس کے باوجود بھی آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی نہیں حاصل ہوئی، کیونکہ یہ وہ دن ہے، پیر کا دن ہے، 28 رمضان ہے۔ اس دن میں سورہ اخلاص کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے جس نے بھی پڑھا، اللہ عز و جل کی ذات سورہ اخلاص کی برکت سے آپ کو وہاں واضح رزق عطا فرمائے گی، آپ کی مغفرت فرمائے گی، اور اس کے بہت سی برکات ہیں سورہ اخلاص پڑھنے کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوست احباب کیسے ہو؟ خیریت سے ہو؟ عافیت سے ہو؟ سلامتی سی ہے؟ میری بہنیں کیسی ہیں؟ عافیت ہے، سلامتی ہیں، عزتی ہیں؟ آپ کے لیے ہے دعائیں ہیں، التجائیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی جائز مقاصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ آج میری بہنیں اور میرے بھائی سورہ اخلاص کا یہ عمل کریں گے میرے بتائے ہوئے طریقے پر۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا بتانا آپ کا سننا قبول فرمائے، اور ہم سب کو دنیا آخرت میں کامیابیاں عزتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریروں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے بچائے، اللہ تعالیٰ منافقین سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ان سے بھی بچائے کہ جو آپ کے لیے دشمنی رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں دل میں۔ اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ تو دوست احباب، آج کا جو عمل ہے سورہ اخلاص کا ہے، اور یہ وہ صورت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ جو پڑھنے والا ہے یا پڑھنے والی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ نے چند اصحاب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ آج میں تمہیں 1/3 قرآن مجید پڑھ کے سناؤں گا۔ تو تمام اصحاب الکرام موجود ہو گئے، جمع ہو گئے، اور آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی، اور کچھ لمحے بعد وہاں سے آپ چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے جانے کے بعد اصحاب کرام آپس میں گفتگو کرنے لگے، اور یہ کہنے لگے کہ کیا خبر آسمان سے پیغام آ گیا ہو، وحی نازل ہو گئی ہو، اس وجہ سے رسول اللہ تشریف لے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ کچھ لمحات بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے آئے، اور جیسے واپس آئے اور آپ نے کہا کہ میں نے آپ کو سورہ اخلاص کی جو تلاوت کر کے سنائی ہے وہ ایک انتہائی قرآن مجید کے برابر ہے، تہائی قرآن مجید کے برابر ہے۔ اور ایک مرتبہ ایک شخص سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اور آپ کے اصحاب کہیں سے گزر رہی تھی، تو سورہ اخلاص کی جو تلاوت کر رہا تھا اس کی تلاوت کی جو آواز ہے وہ آپ کے کانوں تک پہنچی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا اصحاب کرام کو کہ واجب ہو گئی۔ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی اس پر جو سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا تھا۔ ایک مقام پر ایک شخص سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا تھا، تو کسی نے جا کر ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ذکر کیا، بتایا۔ آپ نے فرمایا اس کو یہ پیغام دو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے۔ تو دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جو یہ سورت پڑھنے والا ہے، پڑھنے والی ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، جنت واجب ہوتی ہے، تہائی قرآن مجید کے برابر اس کا اجر ملتا ہے، اور جس مقاصد کے لیے کی جائے اس میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ صرف اور صرف آپ نے آج کا یہ عمل کسی صورت چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ یہ ماہ رمضان کا آخری پیر ہے، ماہ رمضان کی آخری گھڑیاں ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کی قسم ہے، یقیناً جس طریقے سے ہمیں ماہ رمضان کی عبادت اور اس کا ادب کرنا چاہیے تھا نہیں کر پائے، نہیں کر سکے، غفلت میں گزار دیا، سستی میں گزار دیا، اور
کچھ نہ کچھ نیکیاں کرتے رہیں توفیق اللہ سے۔ آج کا یہ عمل اس لیے کریں گے کہ سب سے پہلے تو ذکر خیر ہے، اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب 1/3 قرآن مجید کے برابر میں ملے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے احادیث مبارکہ کے ساتھ جو انعامات و اکرامات ہیں وہ ہمیں ملیں گے۔ پھر ہمیں جو بھی ہمارا مقاصد ہے وہ ہمیں حاصل ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا، کیونکہ یہ صورت وہ ہے جو پڑھتا ہے، یہ پڑھتی ہے، اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ تو اس نیت سے ہم اس آج کے عمل کو کریں گے۔ جتنے بھی دوست احباب ہیں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر دینے پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اگر ہم یہ عمل کے شروع میں نیت کرتے ہیں یا اللہ عز و جل مجھے عزتیں عطا فرما دنیا اور آخرت میں، اس لیے میں عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، آپ نے عمل کرنا ہے اور ختم کرنا ہے، دعا کر دینی ہے، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عزتیں عطا فرمائے گا، ذلت و رسوائی سے بچائے گا۔ اگر کوئی اس طرح سے دعا کرتا ہے، یا اللہ آج کا جو وظیفہ میں اولاد کے لیے کر رہی ہوں، مجھے ایک سارے اولاد عطا فرما، یقین مانے، اس یقین کے ساتھ عمل کیجیے گا۔ اول آخر درود پاک پڑھنے کے بعد، اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کے بعد، عمل کرنے کے بعد، دعا کرنے کے بعد، حضرت فاطمہ کا رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ دینے کے بعد، آپ نے بالکل مطمئن ہو جانا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ جو میری بہنیں ہیں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں پردہ دے کر، ابھی تک ان کے نکاح کے معاملات نہیں ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں، بندشیں ہیں، آج کا یہ عمل اس مقصد کے لیے کر لیں، یقین کامل کے ساتھ کیجیے گا، اللہ کی راہ میں صدقہ دے کے کیجیے گا، درود پاک پڑھ کے کیجیے گا والآخر، اور اس کے بعد دیکھیے گا کہ یقین کامل کے ساتھ عمل کرنے کے بعد، دعا کرنے کے بعد، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ دینے کے بعد، آپ نے بس اس یقین کامل کے ساتھ روزانہ استغفر اللہ استغفار پڑھتے رہنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے نیک رشتہ آ جائے گا۔ اگر کوئی عمل اس طرح کرتا ہے کہ اس کا شوہر پاکستان سے باہر ہے، تو اس طریقے سے وہ کمائی نہیں کر پا رہا جس طرح کمائی کرنی چاہتی ہے، تو وہ اس عمل کو اپنے شوہر کے لیے بھی کر سکتی ہیں، اور اس یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور و ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی عمل اس طریقے سے کرنا چاہتا ہے، اس کا روزگار ہے، اس کا کہیں بھی معاملات ایسے ہیں، تجارتی معاملات اڑے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، یا کسی کی رقم پھنسی ہوئی ہے کسی کے پاس، تو وہ بھی اس عمل کو اس نیت کے ساتھ پڑھے، اور اللہ کی راہ میں اول آخر درود پاک پڑھنے کے بعد صدقہ دے، اور حضرت مولا علی مشکل اکرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا واسطہ دے، اور پھر دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو معاملات نہیں مل رہی رقم وہ انشاءاللہ مل جائے گی۔ اگر کوئی اس نیت سے کرے کہ وہ اپنا گھر لینا چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے، کچھ رقم موجود بھی ہے، بن نہیں پا رہا، سودا نہیں ہو پا رہا، تو اس مقصد کے لیے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اول آخر درود پاک اور اللہ کی راہ میں صدقہ دے کر آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ رمضان کا واسطہ ہے، یہ وہ صورت ہے جو پڑھتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے، تو یہ اس محبت کا واسطہ ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں اپنی چھت عطا فرما، اپنا گھر عطا فرما۔ اسی طریقے سے جو بھی آپ کے مقاصد ہیں، اگر دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، بڑا بہترین عمل ہے، اس کو آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنے کے بعد اپنی نیت کا اظہار کرنا ہے، اور یہ نیت کرنے ہے یا اللہ تعالیٰ مجھے دنیا آخرت میں کامیابیاں اور دولت عطا فرما، عافیت و سلامتی والی دولت عطا فرما۔ اسی طریقے سے کوئی بھی مسلمان اس عمل کو کرے اور اپنی جائز نیتوں کا اظہار کرے، اظہار سے مراد یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرے کہ یا اللہ عز و جل میں اس مقصد کے لیے اس کو پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اور دیکھیے گا آپ کو آپ کے ہر مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ نیت المؤمن خیر من عمل، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، یقین مانے کہ ضرور بضرور آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ جس انداز کے ساتھ، جس طریقے کے ساتھ میں نے آپ کو عمل بتایا ہے، آپ نے اسی طریقے کے مطابق اس عمل کو کرنا ہے، اور اس عمل کو صرف اور صرف آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ ایک بار درود پاک، 11 مرتبہ سورہ اخلاص، اختتامی دعا، اور اللہ کی راہ میں صدقہ، یقین مانے تمام معاملات آپ کے حل ہو جائیں گے، جس مقصد کے لیے بھی کریں گے کامیابی حاصل ہوگی۔ اور چینل پر فرسٹ ٹائم آئیں تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دوستوں تک پہنچائیں کہ آج کا وہ عمل مس نہ کریں، کر لیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، اگر آپ کے ایک کلک کے ذریعے سے ان تک یہ ویڈیو پہنچ جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اس صورت کا فیض حاصل کر سکیں گے۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، نماز روزے کی پابندی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے عمل میں، عملیات میں، وظائف میں، وظائفیات القلوب میں
اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اور برکتیں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔